اوکے جی بولیں. سر میرے ایک دو تین سوال ہیں، اور جی چونکہ سید باسط. مناظرہ تو میں نہیں کر سکتا، جی آپ سر، ہمارے بڑے ہیں، بس دو میں آپ تین کا سوالات خادم. اس کے آپ ذرا سا جواب دے دیں، جی شکریہ جی ہوگی سر. جی سر. سر پہلے تو یہ ہے کہ صورت فاتحہ میں جو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا ہوں. اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا سر ہم صورت النمل وہ کی بھائی آیات نمبر 62 پہ اگر اس کا جواب لے لو پہلے سورہ فاتحہ کا. اوکے، سورہ جی فاتحہ سر. کا جواب لے لو، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ سر میرے میں اس یہ ذرا ہوں. کمپلیٹ کر کے پھر آپ ساری مطلب ٹائم لے اوکے لیں آپ کا. اوکے اوکے بسم اللہ. سر صورت النمل کی جو آیات نمبر 62 ہے، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، جس میں صاف صاف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس سے آپ مدد مانگ سکتے ہو. یہ میں یا علی مدد کے بارے کے سلسلے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اور تیسرا سر ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں وصیت نامہ نمبر 31 جو علی علیہ السلام، جو حضرت حسن علیہ السلام کو جو لیٹر لکھا ہوا تھا، اس کی تشریح بھی تقریباً یوں ہی ہے کہ جو مصیبت آ جائے آپ کے اوپر تو آپ نے صرف اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے. اور اللہ کے دربار وہ ہے جس میں دربان ہی نہیں ہے، اور وہ آپ کو اللہ کے پکارنے میں وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سر یہ 3 پوائنٹس کے بنا پہ اگر ہم یہ لے لیں کہ یا علی مدد کہنا، تو بالکل اس گرتی پوائنٹس ہم لے لیں، یہ بالکل ہی زیادتی ہوگی اس 3 پوائنٹس کے روح سے. اس کو سر اب ذرا ڈسکس کر لیں. دوسری سر پوائنٹ میری ایک اہم پوائنٹ ہی ہے جو شاید آپ کے ساتھ کسی نے ذکر کی بھی نہ ہو، وہ یہ ہے سر کہ ایک ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ جو بکس ہیں اہل تشیع کے بکس ہیں اور ایک اہل سنت کے بکس ہیں. تو اہل تشیع کے جو محدثین ہیں اور اہل سنت کے محدثین ہیں، اس میں اکثر احادیث یہ ہے کہ وہ بالکل برعکس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. بعض حدیث اس طرح ہے کہ اہل تشیع والے اپنی حدیث لیتے ہیں اہل سنت کے کتاب سے، اور اہل سنت والے اپنی حدیث لیتے ہیں اہل تشیع کی کتاب سے. تو عام مسلمان جو ہے، ہماری طرح جو عام مسلمان ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ وہ کون سی کتاب کو لے یہ لے؟ اور کون سوال سے ہے، اور سوال محدثین ہے. کو ایک منٹ ایک منٹ. جی جی ہاں یہ دوسرا یہ سوال اور ہے سر. سوال ہے. جی پہلی سر. بات یہ ہے کہ کوئی شیعہ جو ہے، کوئی شیعہ محدث جماعت مرکز سے احادیث نہیں لیتا. آپ نے جو یہ بات کی ہے نا، یہ جی مجھے نہیں معلوم آپ کو کہاں نظر آئی ہے کہ شیعہ جو مخالفین کا احادیث لیتے ہیں وہ کوئی جاہل شیعہ ہوگا یا کوئی یا اب جدید دور کے شیعہ کرتے ہیں. جدید دور کے جو شیعہ علماء ان کو تمیز نہیں ہے. وہ سنن ابن ماجہ فلان سے وہ ان کے بڑے بڑے مراجع ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں. مثلا آیت اللہ منتظری صاحب ان کی کتاب ولایت فقیہ، اس میں بہت سارے احادیث وہ لے کے آتا ہے، سنن نسائی وغیرہ سے. تو یہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ شیعہ علماء اور محققین کا یہ روش نہیں ہے. شیعہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے احادیث لیتے ہیں اور شیعہ کتب سے لیتے ہیں، مخالفین کے کتب سے، صرف سوائے احتجاج کے طور پر، استدلال کے لیے، وہ بھی مناظرے کے لیے، مخالفین کے سامنے حجت لانے کے لیے لیتے ہیں، اور طرح سے نہیں لیتے. آپ نے جو سوال کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق، اگر آپ میرے چینل پہ جائیں، وہاں پہ ٹائپ کریں نستعین، لفظ نستعین ٹائپ کریں تو میرے چینل پہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. بہت سارے کلپس آئیں گے ایاک جی نعبد و ایاک نستعین. وہاں پہ میرا ایک پروگرام ہے 3 گھنٹے 19 منٹ کا. اس کے بعد ایک اور پروگرام ہے 56 منٹ کا. تو اس پہ آپ ان دو میں اس آیہ کی جو تفسیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے متعلق میں نے بات کیا کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں. یہ کوئی لفظ صرف اس میں نہیں ہے، لفظ صرف اس میں نہ لفظ نہیں ہے، اور اس میں جو حیت ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ حتماً وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں. اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہوتا تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا، کم از کم حرام ہوتا، کم از کم مکروہ ہوتا، اور اس کا قائل کوئی نہیں ہے. اس مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے کسی بھی فرقے میں، کیونکہ یہ مردہ زندہ کی تو بات نہیں ہے. غیر اللہ سے مدد نہیں لے رہے، غیر اللہ سے پھر مدد لینا کیا ہو گیا؟ کم از کم مکروہ تو ہو جائے گا نا، یا حرام ہو جائے گا، یا جیسے آپ لوگ کہتے ہو شرک ہو جائے گا. شرک تو دور کی بات ہے، کم از کم مکروہ تو اس کا ثابت ہو جائے گا جس کا قائل کوئی نہیں ہے. 1400 سال ہے عالم اسلام کی تاریخ ہے، کوئی کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا کہ غیر اللہ سے مدد لوگے تو، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں. تو پھر ابھی آپ جو ہے اپنے وہاں پہ چائنا میں آپ کسی چائنیز آدمی سے وہاں سے مدد لے لو، یہ تو یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا تو شرک ہے.
وہاں پہ مردہ زندہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایاک نعبد ہے, صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مردہ زندہ اس میں فرق ہی نہیں ہے, سامنے ہے یا نہیں, یہ فرق ہی نہیں ہے. آپ سامنے والے کی عبادت کریں یا وہ سامنے نہیں ہے, کسی دیوار کے پیچھے ہے, اس کی عبادت کریں. اگر غیر اللہ ہے تو آپ مشرک ہیں. زندہ ہے مردہ اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ایک بہت ہی اس کو آپ میری تقریر کو وہاں پہ سن لیں, وہاں پہ آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا کہ کیوں اس کی جو غلط تفسیر ہوتی ہے, اور ایک بہت ہی عوام فریبانہ انداز پیش کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا, غیر اللہ سے مدد لینا یہ حرام ہے, یہ شرک ہے, یہ کیا ہے. تو پھر کیوں آپ مدد لیتے ہو؟ تو پھر آپ کیوں مدد لیتے ہو؟ اگر یہ شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے. شرک ہر جگہ شرک ہے. آپ غیر اللہ کو اللہ بنائیں, چاہے وہ زندہ ہے چاہے مردہ ہے, فرق ہی نہیں پڑتا. ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ اللہ ہیں, آپ مشرک بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر میں سامنے نہیں ہوں, میں یہاں سے غائب ہو جاتا ہوں, کہہ دے کہ اللہ یاری اللہ ہے, وہ مشرک ہو جائے گا. اسی طرح اگر میں سامنے ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ مجھ سے مدد طلب کریں, اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے تو آپ مشرک بن جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تعلق ہے. اب آتے ہیں دوسری آیت کی طرف. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ پوری آیت تو پڑھے نا, یہ پوری آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ کے آیا کوئی اور ہے؟ آپ چلے گئے ہیں, آپ ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو مضطر کی, جو شخص ایمرجنسی میں ہے, جو شخص بالکل لاچار ہے, اس کی اجابت کرے جب وہ لاچار اللہ کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس کی لاچاری کو دور کرے, اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور آپ کو خلیفہ ارض بنا دے, پوری زمین کا بادشاہ بنا دے. اِلَٰهٌ مع اللہ, آیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے, کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون, قلیل آپ ذکر کرتے ہیں. یہ جو آیہ مبارکہ ہے, اگر اس کو آپ جیسے جماعت عمریہ کے جو وہابی ہیں, سب مسلمان تو اس کی تفسیر اس طرح نہیں کرتے, جو وہابی حضرات ہیں وہی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کو جواب دینے والا نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ یہ جھوٹ ہے. اللہ کے علاوہ اور بھی ہے مدد کو جواب دینے والے, ہے کہ نہیں بھائی؟ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ تو واضح طور پہ جھوٹ ہے. ابھی آپ کے گھر کو آگ لگے, آپ کس کو کال کرتے ہیں؟ آپ کال کریں گے فائر بریگیڈ کو. سر چور چاقو لے کے آ جاتا ہے نا, آپ کس کو کال کرتے ہیں؟ پولیس کو یا پڑوسی کو کال کرتے ہیں کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. وہ آ جاتا ہے, آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہیلپ نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ ہیلپ کرنے والے ہیں, مخلوقات ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو گولی دے دیتا ہے, آپ مضطر بیچارے. اللہ کے علاوہ اور ہیلپ کرنے والے ہیں, اس کا انکار کرنے والا ہے, یہ جھوٹا ہے. لیکن وہ سب اللہ کے تفضل ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ مستقلاً اللہ کے حول سے, اللہ کے اذن کے, اللہ کی بادشاہت کے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. نہیں, وہ سب اللہ کی اذن سے, اللہ کی توفیق سے ہمارے ہیلپ کرتے ہیں. اگر ہم مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کا علم جو ہے, ڈاکٹر کی جو ایکسپرٹیز ہے, اور وہ دوا جو ہے, دوا وہ کس کی مخلوق؟ اللہ نے وہ دوا بنایا. اللہ نے اس دوا میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس سے کسی کو شفا ملتی ہے, درد کم ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کا رحمت ہے. لیکن ظاہر میں یہ سب اسباب ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آئیے آپ نہیں پکار سکتے. تو یہ کہنا, اس کے عموم پہ لے لینا, امن یجیب المضطر اذا دعا, اس آیت کو عموم پہ لے لیں کہ اللہ کے علاوہ لاچار کی پکار کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے بھائی, تو پھر ٹھیک ہے, سارے دنیا کے نظام ہی مختل. آپ بالکل جو شخص اس آیت کو جیسے وہابی لیتے ہیں نا, اس کا عقیدہ رکھے اس طرح, وہ تو بالکل پاگل ہو جائے گا. کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا, اور کوئی نہیں ہے کہ اس آیت پہ اس طرح عمل کرے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا. چور آ جاتا ہے تو سب فوراً پکار لیتا ہے کہ بھائی چور ہے, پکڑ لو, مجھے بچاؤ. جب ڈوب جاتا ہے تو پکارتا ہے کہ اب سن لیں بھائی, آپ کی بات ٹھیک ہے. ہاں ظاہراً بولیں, ظاہراً بندہ پکارتا ہے سر, غائباً ظاہراً پکارتا ہے. صحیح ہے, آیا لیکن عام ہے, آیا عام ہے. جی, آپ اگر مانا لیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کی پکار کا جواب دینے والا, تو آیا میں ظاہر غائب دو, اس کی کوئی قید نہیں ہے. وہ آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہو, کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں. آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ظاہر باطن کوئی, اگر آیا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا پکار کا جواب دینے والا نہیں ہے, تو اتنے لوگ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں. صحابہ تھے, وہ پاگل تو نہیں تھے صحابہ,
سب پاگل تھے بھائی، بیوقوف تھے. جب اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم مدد نہیں لے سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. اگر یہی مطلب ہوتا تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پیغمبر سے پوچھے کہ بھائی یہ تو اس طرح تو زندگی مختل ہو جائے گا، ہم زندہ کیسے رہیں گے. بھائی صحابہ نے اتنے سوالات کیے، کسی نے سوال نہیں کیا پیغمبر سے، اور پیغمبر کہہ دے کہ بھئی یہاں پہ زندہ مردہ کی فرق ہے، ظاہر باطن کی فرق ہے. اور مسئلہ بھی یہ شرک کا، مسئلہ بھی ہے کیا شرک کا کہ آپ مشرک کافر بن جائیں گے. بھائی یہ تو کوئی چھوٹی بات ہے تو نہیں نا. یہ چلتا گیا، یہ آیا چلتا، کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا. سنہ 8ویں صدی میں، 750 سال کے بعد 8ویں صدی میں ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے. اور پاکستان میں اس کے جو جاہل ٹائپ کے جو مقلدین ہیں ابن تیمیہ کے، وہ ان آیات کو لیتے ہیں کہ بھئی یہ کفر ہے. دیکھو میرے بھائی، اللہ کے علاوہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اللہ نے ان کو اسباب بنائے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو گولی میں ایک گولی ہے، اتنا گولی ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹی سی گولی ہے، اس میں ایسے شفا رکھی ہے کہ اگر پیغمبر بھی بیمار ہو جائے نا، کوئی نبی بھی بیمار ہو جائے، کوئی ولی بھی بیمار، اس کو دے دیں، اس سے اس کو شفا ملتی ہے، اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. دوا میں یہ اثر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہیں، لیکن وہ سب کے سب اللہ نے بنائے، وہ اللہ کی درگاہ سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی فضل و رحمت سے. وہ دوسرے جو بھی مدد کرتا ہے نا، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے، اللہ کے علاوہ، اللہ سے مستقل، ادھر اللہ ہے، ادھر یہ شخص ہے، ادھر یہ شخص ہے، تو یہ جو ہیں ہم یا اللہ سے مانگے یا اس سے مانگے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں، ہم جب فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں، ہم جب کسی پولیس کو بلاتے ہیں، یا ہم جب ہم ڈوب جاتے ہیں دریا میں، ہم سامنے والے کو پکارتے ہیں کہ بھئی آؤ کوئی رسی پھینک دو، ہمیں نکال دو یہاں سے. تو یہ سب کے سب یہ جو اسباب ہیں، یہ اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے یہ اسباب مہیا کیے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو ان اسباب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس آیا کا عموم اس طرح نہیں ہے کہ اللہ، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ پکاریں، پکارنا ہی حرام ہے، یہ پکارنا ہی ہے، اس کا جائز نہیں ہے. تو اگر اس طرح ہوتا نا، حتمن یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ اتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں صدیوں تک، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شرک ہے. اور یہ چلتا گیا ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے. حتمن اس سے پہلے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے ظاہری اسباب ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں، جو غیبی اسباب ہیں ان سے مدد نہیں لے سکتے. وہ کہہ دیتے ہیں، اس طرح نہیں. لیکن یہ آیا جو ہے اس کا شان نزول دیکھیں، یہ آیا کا شان نزول جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا یہ خطاب خاص ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے. یہ خطاب نہیں ہے سب مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ ہے کہ لاچار کی لاچاری کو رفع کرتا ہے اور اس کو پوری زمین کا بادشاہ بنا لیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ عام مسلمان تو نہیں ہے، ہم اور آپ تو نہیں ہیں. ہم اور آپ جب دیکھیں، ہم زندگی میں مشکلات آتے ہیں نا، ہم بہت دفعہ ہوتا ہے انسان غریب بن جاتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، یا کوئی اور مشکل میں پھنس جاتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر وہ مشکلات رفع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب مشکلات رفع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم زمین کے بادشاہ بن گئے. آیت تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خلفاء الارض بنائے گا. تو ملاحظہ فرمائیے، اس کا جو اصل جو خطاب ہے یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے ہے. یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جزء ثانی، چاپ میں مقدسہ. یہاں پر حدیث 25واں حدیث میں، یہاں پر صفحہ نمبر 775 میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قال اللہ عز وجل امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض هذا لنا خاص اہل البیت. یہ آیا خاص اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے. کون ہے وہ رب؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے جب مضطر اس کو پکارتا ہے اور اس کی لاچاری کو رفع کرتا ہے، اس کو خلفاء الارض بنا لیتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام لاچار، پوری امت نے ان کی مخالفت کی ہے، پوری امت نے اجماع کیا ہے ان کے حق کو غصب کرنے پر، ان کے ظالمین، ان کے دشمنوں کی سپورٹ میں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ان کو کہ ان کی اس لاچاری کو رفع کرے گا، ان کی اس کمزوری کو ختم کر دے گا اور ان کو پوری زمین کے بادشاہت عطا فرمائے گا. یہ اس کا خطاب سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
قرآن کتاب اتقان میں، الاتقان فی علوم القرآن میں، وہاں پہ ایک پورا باب ہے کہ قرآن مجید میں ایسے آیات بہت ہیں کہ ان کا خطاب عام ہے لیکن اس کے مقصود اس کے خاص افراد ہوتے ہیں. یہ الاتقان فی علوم القرآن جز نمبر 1 چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے فی وجوہ مخاطبات ہی، قرآن مجید میں جو خطابات ہیں اس کے اقسام ہیں. خطاب الثالث، اس میں خطاب نمبر 3 جو ہے خطابوں کے تیسرے قسم میں یہ ہے خطاب العام والمراد به الخصوص. خطاب عام ہوتا ہے لیکن ظاہر میں وہ عام سب مخاطب ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، لیکن اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، اس سے مخصوص افراد ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اس آیت سے وہی مخاطب ہیں جو ایک دن پورے زمین کے بادشاہ بنیں گے اور ان کی خلافت بھی اللہ کی جانب سے ہوگی، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا، اور یہ صرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میرے بھائی تب واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غیر اللہ سے مدد لینا. دیکھیں انسانی معاشرہ اسی بات پہ قائم ہے کہ ہم اسباب کا استفادہ کریں. جو اسباب ہیں مدد لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مدد لیتے ہیں. آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا ہے، یہ ایک مدد لینے کا ایک قسم ہے. آپ نے مجھ سے ابھی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ مسئلہ جواب دے رہا ہوں، یہ مدد لینا ہے. میں آپ سے مدد لیتا ہوں، لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. تو یہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے یا حرام ہے. اسباب کے مختلف درجات ہیں. بعض اسباب جو ہیں وہ ظاہری ہیں، بعض اسباب غیبی ہیں. بعض اسباب غیبی ہیں، یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ اگر کوئی سبب غیبی ہے تو آپ اس سے مدد نہیں لے سکتے. اگر آپ نے مدد لے لیا تو آپ کافر بن جائیں گے، آپ مشرک بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے، حیات ظاہری میں بھی زندہ تھے، اور جب دنیا سے چلے گئے پھر بھی زندہ ہیں. اور اس طرح نہیں ہے کہ ان کے وہ اب جب زندہ تھے وہ سبب تھے، اب سببیت ان کی جو ہے رفع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سب مقامات، معجزات، کرامات ان سے چھین لیے ہیں. کوئی اس کا قائل نہیں ہے. تو اب اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو کیوں مشرک بنے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نصوص بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف زیارات میں یہ جملہ بہت تکرار ہوتا ہے، وَكُنْ لِي عَلَى الدَّهْرِ ظَهِيرًا، پورے روزگار میں تم میرا ساتھی بن، میرا سپورٹر بن، میرا حامی بن. جی سر بولیں مزید. سر آپ کی بات ٹھیک ہے. تو کیا ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اہل بیت علیہ السلام نے یا اصحاب علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لی ہو، یا کہ جو ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا ہے. ملائکہ نے مختلف جنگوں میں پیغمبر کی مدد کیا اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے خلائق میں سب سے عظیم ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے مدد مانگ لیں. یعنی غیبی جو اسباب ہیں ان سے مدد اگر وہ چاہیں مدد لے سکتے تھے، مدد مانگ سکتے تھے، لیکن وہ ان کا مقام ان سے برتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو حاجت نہیں ہے. اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا مقام دوسروں سے برتر ہے. ان کو وہی معجزات جو پیغمبر کے پاس ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، تو ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان سے طلب معجزہ کرے، طلب کرامت کرے. وہ خود کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں. وہی پیغمبر جو معجزہ لاتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام اسی معجزے کو جہاں چاہیں وہ اس کا جاری کر دیں. وہ کر سکتے تھے، اگر کوئی ضرورت پڑے وہ خود کر سکتے ہیں، ان کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسری بات. لیکن جہاں تک اصحاب کا تعلق ہے تو ہمارے حدیث میں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے کہ ہم سے طلب کرو، یا جاؤ امام حسین علیہ السلام کے قبر میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی حاجت مانگو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر میں جا کر ان سے حاجت طلب کرو. حدیث میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آج جیسے آپ نے ابھی بتا دیا، تو ہمارے پاس محدثین کے دو گروپس بنتے ہیں، جس طرح اہل تشیع اور اہل سنت کے. تو عام مسلمان ہماری طرح وہ کون سے کتاب کو، کون سے احادیث کو مانے؟ ہم
عام طور جو مسلمان ہیں وہ کنفیوزڈ ہے، جو اہل سنت کے مسلمان ہیں وہ کہہ رہے کہ اہل تشیع کے احادیث جو ہیں وہ ٹھیک نہیں مان رہے، اور اہل تشیع کے جو مسلمان وہ لوگ ہیں وہ جو ہے نا اہل سنت کے لوگوں کے حدیث محدثین کو حدیث نہیں سمجھ ٹھیک نہیں مان رہے. تو عام لوگ کون سے احادیث کو مانیں آج کے زمانے میں؟ تو عام لوگ جو شیعہ ہیں وہ تو صرف شیعہ حدیث کو مانتے ہیں نا. شیعوں کے لیے تو یہ پرابلم تو جی نہیں ہے کہ وہ کس کتاب کو مان لیں. جو جماعت مخالفین ہیں وہ اپنی احادیث کو مانتے ہیں، لیکن جب اب ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا طریقہ کار باطل ہے تو ان کو اپنے کتب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اپنے کتب کو چھوڑنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ابھی اس کا موقع نہیں ملا. اگر ہم کبھی چاہیں، اور یہ کسی آپ کو شیعہ عالم کے پاس یہ مطالب نہیں ملیں گی، اگر ہم اب چاہیں، ہمارے پاس اتنے دلائل زیادہ ہیں اور مختلف دلائل، اور تحقیقات ہماری بہت وسیع ہیں کہ جماعت مخالفین کے احادیث بالکل قابل اعتبار اور قابل اعتماد نہیں ہیں. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اس کے دلائل اتنے زیادہ ہیں، اور کسی شخص نے میں نے نہیں جانتا کہ دلائل کو جمع کیا ہو. تو یہ کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم اس پہ لیکچرز کا شروع کریں تو یہ تو بہت وسیع باب ہے کہ جماعت مخالفین کے احادیث کیوں غیر قابل اعتماد ہے. کیونکہ پہلی بات یہی ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ نقل ہوتا رہا ہے. فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اب آپ کو خود پتہ ہے کہ فلانا جب فلانا سے سنتا ہے نا، اور وہ پھر دوسرے سے 3-4 واسطے پر آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا، چاہے وہ ثقہ آدمی ثقہ بھی ہو. حالانکہ نقل کرنے میں انسان کا حافظہ جو ہے، میموری جو ہے، وہ بہت ہی کیا چیز ہے، بہت ہی غیر قابل اعتماد چیز ہے. انسان کی جو میموری ہے وہ انسان کے ساتھ بہت کھیلتا ہے. ہاں، یہ تو اب آپ اس معاملے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جب آپ وٹنس جب کورٹ میں آتا ہے، وہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے دیکھا فلان چیز کو، دیکھا فلان آدمی آیا لمبے خط کا تھا، اس نے چاقو اٹھا کے کسی کو مارا. تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ وہ لمبے خط کا نہیں ہوتا، چھوٹے خط کا ہوتا ہے. یا آدمی بھول چکا ہوتا ہے، یا آدمی کو وہم ہوتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے کالے کپڑے پہنے تھے، حالانکہ اس نے وہی آدمی اس کو دیکھا لیکن وہ کالے کپڑے نہیں پہنا تھا، اس نے سبز کپڑے پہنے. آدمی کا حافظہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا. تو اس کے بہت زیادہ ریسرچ بہت زیادہ ہے. مختلف انداز میں انسان کی جو میموری ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. پھر میموری کے علاوہ انسان کا جو اپنا پرسیپشن ہے، انسان کی جو اپنی پرسپیکٹو ہے، وہ نیریشن میں اثر انداز ہوتا ہے. انسان کے جو اپنے تعصبات ہیں، جو اپنی دلی میل سے مراد انکلینیشن، میل سے مراد گند نہیں، انسان کے دل میں جو کسی سے محبت ہے یا کسی سے بغض ہے، تعصب ہے کسی مسئلے پر، وہ لازمی بات ہے. ایک مثلا اگر ایک جنگ ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، مسلمان اس کو ایک انداز میں نقل کریں گے، عیسائی اس کو دوسرے انداز میں نقل کریں گے، لازمی بات ہے. مسلمانوں کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے اور عیسائیوں کو بھی ہیرو بنا کے پیش کریں گے. تو اسی طرح تاریخ اسلام میں جو روایت نقل کرتے ہیں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تابعین، اس کے بعد والے الفاظ، ان کے تعصبات ان روایات پہ اثر انداز ہے. وہ الفاظ کا چناؤ کس طرح کرتے ہیں، کس باتوں کو نقل نہیں کریں گے، کن باتوں کو نقل کریں گے، تو لازمی بات ہے. تو یہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو لذا پہلی بات ہے کہ جماعت عمریہ کے جو احادیث ہے کئی وسائط کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، فرسٹ. سیکنڈ، اس کا ڈیپینڈنس ہے لوگوں کے میموریز پر. میموری ایک فالٹی چیز ہے، میموری ایک غیر قابل اعتماد چیز ہے، حافظہ. تیسری بات، اس لوگوں کے تعصبات ان نیریشنز پہ اثر انداز ہوتی ہیں. پھر سیاست کا جو تھا خلفائے وقت ان کے مفادات کس طرح کے احادیث نقل ہونے میں ہے، لازمی بات ہے. جیسے ابھی ہمارے زمانے میں آپ پاکستان میں جائیں نا، ابھی سوشل میڈیا ہے، یا جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، وہ ہر طرح کی بات نہیں کر سکتے. چھوٹے یوٹیوبرز کر لیتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی کسی کو جن کے چینل کوئی نہیں دیکھتا. جو بڑے یوٹیوبرز ہیں، جو سیاسی امور میں وہ جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ اس طرح ہر طرح کی بات نہیں کر سکتے. ان کو بخوبی پتہ ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کے اور جو سیاست ہے اس کو دیکھنا ہوگا. وہ فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے، عمران خان کی مثلا حمایت میں نہیں بات کر سکتے، یا مثلا ایسی بات کریں جو اداروں کو پسند نہیں کر سکتے. سب کو پتہ ہے یہ نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی زمانے میں ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. ابھی جو حالت ہے نا ہمارے آپ کے پاکستان میں سوشل نیٹ ورکس کا، سوشل میڈیا کا، پرانے زمانے میں محدثین یہی ہوتے تھے جو کسی حلقے میں بیٹھ کے احادیث نقل کرتے ہیں.
وہی ہوتے تھے اثر انداز اپنے علاقوں میں، یا مثلا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حدیث نقل کر رہے ہیں، لوگ اس کے باتیں سن رہے ہیں، وہ لوگ آ کے اس سے سیکھتے ہیں. تو جو وقت کے جو حکومتیں ہیں ان کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بہت اہم ہوتا تھا. خلفاء بھی وہ علماء کی سپورٹ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور جو علماء ان کے پسند نہیں ہوتا تھا ان کے پیسے کٹ جاتے تھے، ان کو ان کو جیل میں ڈالتے تھے، قتل ہوتے تھے. تو اس لیے جو احادیث کا نقل ہوا ہے یہ بالکل ہر دور کے سیاست سے متاثر ہو کر. تو اس میں سر آپ سوری فار انٹرکرپشن سر، تو اس سینس میں جو اہل تشریح کے جو محدثین ہیں اس کو آپ کیسے نظر سے دیکھ رہے ہو؟ ابھی عرض کرتے ہیں. تو ہر دور کے جو راوی ہیں اس کے وہ اپنے اہل سیاست کے زمانے سے لے کر اور اس سے متاثر ہو کر ان کے سیاسی جو انٹرسٹ ہیں، جو خلفاء کے جو انٹرسٹ ہیں، وہ ان کے تعصبات ہیں، اور ان کے حق میں جو باتیں ہیں ان کو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. نقل حدیث میں یہ سب اثر انداز ہیں. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت سارے جو ہیں محدثین جھوٹے تھے، جنہوں نے جھوٹی احادیث گڑھی ہیں، اور وہ بڑے بڑے مشہور محدثین ہیں، وہ جماعت عمریہ ان کو ثقہ مانتے ہیں، لیکن وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹی احادیث نقل کرتے تھے، کیونکہ خلفاء ان کو پیسے دیتے تھے کہ ایسے احادیث نقل کیا جائے. تو لہذا جماعت مخالفین کی جو احادیث ہیں غیر قابل اعتماد ہیں، غیر قابل اعتبار ہیں. یہ کوئی بھی انسان عاقل ہو تو جو میں نے ایلیمنٹس اور جو عناصر میں نے ان کی گنی ہیں ان پہ غور کرے، ان کو سب کو بھی نہ مانے تو کچھ کو مان لینا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غیر قابل اعتماد ہے. اور اس طرح کہ آپ کسی کورٹ آف لا میں جا کر آپ ٹیسٹیفائی کر دیں، وہاں پہ شہادت دے دیں کہ بھائی میں نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے، وہ آپ کو وہ جج وہیں سے بھگا دے گا کہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، یہاں سے نکل جائیں. تو یہ جماعت عمریہ کا یہ ہے، ان کا دین اس طرح سے ثابت ہوتا ہے. شیعوں کا جو روایات احادیث ہیں میرے بھائی اس طرح نقل نہیں ہوئی ہیں. شیعوں کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابیں لکھی گئیں، اہل بیت علیہ السلام نے کتابیں لکھی، امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب نے ان کے زمانے میں ان کو خطبوں کو لکھا، ان کی باتوں کو جمع کیا. اسی طرح امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ان کے زمانے میں ان کے باتوں کو لکھا. اس طرح بعد میں ائمہ ہر دور میں شیعہ مصنفین تھے. ہمارے ہاں علم رجال نہیں ہے بھائی، علم رجال ہے ہی نہیں شیعہ مذہب میں، جو جماعت مخالفین کے پاس ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ہے فہرست اسامی مصنفی شیعہ، جو شیخ توسی کی جو کتاب ہے، نجاشی وغیرہ کی جو کتاب ہے، کشی کی کتاب، یہ مصنفین کے احوال ہیں، یہ مصنف تھے، اسی زمانے میں کتابیں لکھتے تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کتابوں کو دیکھتے تھے، ان کی تائید کرتے تھے، اور شیعوں کو بہت پتہ ہوتا تھا. جیسے ابھی مثلا بخاری مشہور ہے، معروف ہے، سب جماعت مخالفین بخاری کو جانتے ہیں کہ یہ معتبر کتاب. اس زمانے میں اسی طرح کتابیں اتنی مشہور کہ یہ فلان امام کے صحابی نے نماز کے مسئلے پر یہ کتاب لکھی ہے، صوم کے مسئلے پہ یہ کتاب ہے، حج کے مسئلے پہ یہ کتاب ہے، مثلا تفسیر قرآن میں یہ کتاب ہے. اور وہ کتابیں شیعوں کے پاس تھے، عمل کرتے تھے، اور وہی کتابوں سے دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کتاب کافی ہے، کتاب من لا يحضر الفقیہ. تو ہماری جو کتابیں ہیں یہ بہت ہی معتبر، اس غایت اعتبار اور غایت اعتماد میں ہے. اوکے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، جماعت مخالفین کے حدیث لکھنے کا انداز اور شیعوں کے حدیث لکھنے کا انداز. جی سر. اوکے، شکریہ سر، تھینک یو فار یور ٹائمنگ. اوکے، بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے.